اسی تے تانوں سیدھے راہ تے لایا، اسی تے پاکستان اس سیاست نو تبدیل کر کے رکھ دیتا۔ اے دسو اس 560 بندہ کھڑیا، 5 روپے بھی اسی کسی امیدوار کو نہیں لے۔ اسی نواز شریف نو تسی نہیں جان دے، ایجنسیاں کو رپورٹاں نہیں، حمزے نے کتنی کوٹھیاں بنوائیاں نے ٹکٹ دے بدلے، بیریا ٹاؤن جی کتنی بنوائیاں تے ڈیفینس وچ لاہور کتنی بنوائیاں تے اپنے جناب اکاؤنٹ وچ پیسے تانوں ڈورے ہو، انے ہوئے ہو۔ مڑ کے جناب نیکاں نو تسی لو انہاں لوکاں نو سانو مڑ کے پے گئے ہو، دھر دھر کتے ہو، مالک نو ہی پے گئے ہو۔ شرم کرو کہ ڈب کے مرو۔ توجہ بھائی توجہ، ایک خدا دا شکر کرو کہ ایسے لوگ میدان میں چاہے افراتفری ملک وچ مکی کہ نہیں مکی جی، فرقہ واریت دا جناب سب تانوں چٹ رہے سی۔ دسو ہر گلی چ لبیک دا نعرہ اٹھیا کہ نہ؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ، تبدیلی یہ ہے کہ مولی خادم دیا تقریرہ سن کے یورپ بھی نوجوان 5 سال کہندے ہو گئے حضور اسی کسی غیر محرم عورت نو نہیں ویکھیا، یورپ وچ مینوں فون کر دے، اس کو تبدیلی کہتے ہیں جی۔ نوجوان جناب جتھے ننگی انسانیت نچدی اوتھے بھی مینوں نوجوان کہندے جی 5 سال ہو گئے مینوں ایک لڑکے کہا کہ عیسائی عورت میرے اس میں نگاہ جھکا کے بازار جا رہے سی تے او ننگی جا رہی سی تے میں اودے وال جدوں ویکھیا نہیں، او مڑ کے پھر آئی، انہیں کہا تو کیڑے مذہب نال تعلق رکھدا؟ انہیں کہا میں تو مسلمان ہوں۔ انہیں کہا بڑے بڑے مسلمان ویکھے، تیرے اندر یہ چمک کتھوں آئی؟ انہیں کہا لبیک دے نعرے نہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا۔ وہ کہتا میرے ہاتھوں تے وہ لڑکی مسلمان ہو گئی، اپنے آپ نو بدلو۔ اے کیڑیاں باتیں ہوئی ہیں جناب کہ مولی خادم بڑی سخت باتیں کرتا ہے۔ اے علماء بیٹھے نے، میں نے جس دن کہیں گے تو غلط باتیں کرنا میں گھر بہ جاواں گا۔ میں اس معذوری دے باوجود میرے جڑا درد ہے نا، جڑا مینوں درد ہے کمر دا، یہ کسی نو ہوے تو 2 دن بعد لمحہ پہ جائے تے میں 9-10 سال ہوئے اس درد نو برداشت کر کے لگا پھردا۔ میں اپنے چہرے تو بھی کدی نہیں محسوس ہونے دیتا میں بیمار ہاں، اور میں ایک گولی بھی کدی نہیں کھادی درد دی۔ کیوں جی؟ جڑے روزانہ 5 گولیاں کھان، کوئی سکن دی گولی کھاوے، کوئی شوگر دی کھاوے، کوئی بلڈ پریشر دی کھاوے، کوئی میدے دی کھاوے، تانوں وہ جے بندے چاہیے۔ میں تے ایک گولی بھی نہیں کھاندا تے میری روٹی دا خرچہ تے 6 روپے بھی نہیں بندا۔ اچھا ہاں جی، میں جدوں گھر نہ آواں تے میری روٹی تسی کیڑے پاسے جناب مولانا نو تسی کہندے رہو میں اج مولانا دی وجہ تو چپ ہاں، انسان بن جاؤ۔ تسی کی چاہندے ہو ملک برباد ہو جائے؟ ذلیلو ملک ایک کو وجہ تو رہنا ہے، وہ محمد عربی دی غلامی دی وجہ تو رہنا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ اے موضوع بدل جانا ہے۔ علماء آپ تو بڑے لوگ ہو نا جی، میں اپنے میرے جیسے علماء نہ میری گل ہے، حضور دی سیرت کیوں نہیں تسی بیان کر دے؟ دسو نا۔ چیف جسٹس کہنا میں آسما جہانگیر کو انسانیت کے درس سنے میں نے سیکھا ہے، تو اڈا کام سی نہ دسنا کہ انسانیت ہوتی کیا ہے اور انسان کس کو کہتے ہیں، اور ہمارے آقا و مولا نے انسانیت کا کون سا درس دیا؟ دسو نا، اے تو اڈا کام سی نہ جلے ہو دسنا کہ عرفہ دے میدان 1,24,000 ہاشمی تے قریشی موجود سن تے غلام تے لونڈی دے پتر نو اسامہ بن زید نو حضور اپنے نال بٹھایا ہے۔ دسو نا گل تسی، تو اڈا کام سی نہ دسنا کیوں جی؟ یہ دسو نا اسامہ بن زید واسطے حضور 1,24,000 صحابہ نو روک دیتا۔ اسامہ بن زید وضو کرن گئے، 1,24,000 صحابہ نو حضور نے روک دیتا۔ خود عرفات روانہ ہونے دا وقت بھی حضور نے تاخیر کر دیتی ایک غلام تے لونڈی دے پتر واسطے۔ اقبال کہنا کاہن و پاپا و سلطان و امیر، ہاں جی اقبال کہنا کاہن تے پاپا تے سلطان امیر سارے یک نخ
اقبال کہندا کاہنو پاپا و سلطان و امیر بار یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہندا ایک انسان شکار سی لکھاں شکاری سن از غلامی فطرت او دوں شدہ نغمہ اندر نیو خون شدہ. اقبال کہندا غلاماں دی تے لوکاں فطرت مار دتی, انہاں دیاں سوچاں مار دتیاں. پھر ہویا کی تا امین حق بحقداراں سپرد. اتنی دیر پھر حضور آ گئے, اتنی دیر پھر حضور آ گئے. غلاماں دا کدے سوچا بھی نہیں سی اسی آقا دے برابر بیٹھ کے روٹی کھاواں گے. ہاں جی اقبال کہندا انہاں دی سوچ ہی مار دتی تا امین حق بحقداراں سپرد. پھر ہویا کی بندگاراں مسند خاکاں سپرد. پھر حضور غلاماں نو کعبے دی چھت تے چاڑ دتا. اے علماء تسی بیان کرو, حجت الوداع دا خطبہ تسی بیان کرو. تانوں قوم کیوں کہندی تسی سیاسی گفتگو کردے ہو؟ تساں صرف حجت الوداع دا خطبہ ہی زبانی پڑھ دیتے ہوندے نا تو لوگوں کو پتہ چل جاندہ. یا ایھا الناس, سنو ذرا میں تھوڑا جا خطبہ تو نہ پڑھن لگا. یا ایھا الناس انی لا ارانی نجتمع وإیاکم فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. حضور نے تو جاہلیت کی ہر چیز کو پاؤں کے نیچے اس نے آج پھر تم ہمیں کبھی جناب عیسائیوں سے محبت کی باتیں کرتے ہو, کبھی یہودیوں سے محبت کی باتیں کرتے ہو, کبھی جناب گستاخ رسول عورت کے لیے بیٹھ کر نرم پالیسیاں بیان کرتے ہو, اور شادی بیاہوں پر مسلمانوں نے کیا ادھم مچا رکھے ہوئے ہیں. یہ علماء کا کام تھا نا, حضور کا یہ فرمان سناتے الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. کیوں جناب یہ کدا کام سی جناب, علماء کا کام. آج سانو ساڑھے بارے کہنے اے مولوی ایسی باتیں کرتا ہے, اے تسی ساڑی ڈیوٹی نہیں لائی اتھوں دے اے تحصیل بصیر پور سٹی. چلو اتنے کوئی افسران تے ہونے نا, انہاں نو جناب کس نے مقرر کیتا, کسی نو کس نے مقرر کیتا, کسی ساڑی جڑی ڈیوٹی لائی نا, میں جڑیاں گلاں کرنا ہے علماء بیٹھے, ساڑی ڈیوٹی براہ راست رسول اللہ نے لائی. عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما وقت بنو اسرائیل فی المعاصی نہتهم علماءهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم واكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم على بعض فلعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله وكان متكئا فقال الله والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرن على الحق أثرا ولتكسرن على الحق كسرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض أو ثم ليلعننكم كما لعنهم. کیوں یہ ڈیوٹی کنے لائی سکتے اے علماء بیٹھے ہو, صرف تقریر دی, حضور نے تمہاری ڈیوٹی نہیں لائی. لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر فرمایا ولتأخذن على يد الظالم. فرمایا تواڈے دور وچ مسیتاں دے سپیکر اتر جان, تسی مولوی تے میں اسی ساری جیلاں وچ چلے جاندے, مزہ نہیں سی آنا. تسی اپنی جاناں بچا کے آپ پیچھے سائیں جانا سے جینے دیاں چاہیاں نہ, پیچھے نمازاں نہ ہوندیاں, جنازے نہ ہوندے, سائیں جانن تے گائی جانن. ایسا کوئی ٹھیکہ چاہے سی اسی سارے جیلاں وچ جا کے بیندے اتھے ہی تے اللہ اکبر ہی کہنی سی نا. دوستو جناب سپیکر چپ کر کے آؤ جی وہ کھڑے لا لو, سینمے دے بورڈ تے یار نہ اترے, اللہ دے گھر دے سپیکر کیوں اترے؟ کیا اللہ دے گھراں دے سپیکراں نے اتنا فساد ملک وچ پیدا دیتا کہ اللہ دے گھراں تو سپیکر انجے چھین کے لے گئے تے سینمے دے بورڈ تے اتھی کھڑے رہے. یہ دا معنی ہے سینمے دے مالک تے بڑے ڈاڈے سن تے مسجد دے محافظ جڑے سن وہ کمزور سن. اے علماء کو قیامت والے مسیح دا سوال ہونا ہے. ساری زندگی یا اللہ میں نو پڑھیا, جب میرے تے اوکھا ویلا آیا تے مولانا سپیکر بھی میرے نہ بچا دے. کیوں آخر جو ہویا کی ہونا سی؟ ایڈے گنڈے ہو گئے سنے جڑا ملک بنے ہی اللہ رسول دے نا تے اوتھے اللہ رسول دا اوتھے نا نہیں سی لیا جا سکتا. ملک لٹ کے کھا جاون, ملک دے اندر فحاشی اور یعنی یہ پھیلاون, اپنے جناب اکرو پر یہ کرن, ساری تباہی ہے بڑھن, ملک نو مقروض نہ کیتا. مولویاں تے جناب انگریز دور تو لے کے اج تک دین دا جھنڈا ہے. حالات رہے پھر بھی حالات جو بھی رہے, علماء دین دا جھنڈا نہیں آن دیتا. انہاں کے کیتا ہے بدکاراں نے؟
مڑ کے تسی پھر ساڑھے بارے گلہ کر دو یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں. یہ مولوی سمجھے ہوتے کی دن بیٹھے رہے 12,000 شیلے مولوی کھاتے. عمران خان تے ایک شیل لگے سی تے بنی گالے اندر وڑ گئے سی. ہاں جی شباز نواز شریف تے 2 شیل بھی نہ کھا سکے. زرداری تے اج تک کھادا ہی کوئی نہیں. تے او جناب وہ جڑا وزیر اعلیٰ سی اتھوں دا جنوں وزیر دفاع بنایا رہے اج کل. ہاں انہوں ایک پھوک مارو تو وزیر دفاع اتنا موٹا تو ہوئے تو اتنا بم تو چلے. ہاں پرویز خٹک انہوں پھوک مارو توڑ جانا انہوں وزیر دفاع بنانا مطلب کیا ہوا. ہاں جی او جناب لینڈ کروزر تو انہیں شیشے بند کر لے اور 12,000 شیل اسی کھا دے فیض آباد چوک ہر شیل دیواری میں لبیک دا نعرہ پہلے نالوں زیادہ بلند لایا. میں اپنے منہ تو پٹی بھی لا دیتی. میں نے کہنے لگا میں کہا ہٹو پیچھے جدو آئے مرنا تو آج مزہ نہ آوے جے موت آ جائے تو اور کی یا رسول اللہ 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 یا رسول قیامت والے دن نا یہ آواز لگنی جدو سنگ والی بکری بغیر سنگ والی بکری نو ماریا نا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑی بے سنگ بکری سی قیامت والے دن اللہ انہوں سنگ دے گا بھائی میرے سامنے نو مار. اس ویلے میرے آقا دی اکھاں چوں وی آنسو آ گئے سن جدو حضور نے فرمایا اتنا عدل والا دن ہونا ہے تے یار قیامت والے دن آواز نہیں لگنی ختم نبوت دے ڈاکو کھڑے ہو جان. حضور آواز نہیں لگے ختم نبوت دے ڈاکو کھڑے ہو جان تے انہاں نو ووٹ دین والے بھی نال کھڑے ہو جان, انہاں دے سپورٹر بھی کھڑے ہو جان, انہاں دے ووٹر بھی کھڑے ہو جان تے پھر نال اے بھی آواز لگنی جڑا فیض آباد ٹھنڈی ہواواں وچ بیٹھے ہو بھی کھڑے ہو جان. تے تسی کی چاہندے ہو کدھر کھڑے ہونا ہے بھائی؟ نہیں لبیک نال نہیں, لبیک دا نعرہ تے لگنا ہے نا تے آج لاؤ نا زور نہ آج لے ان کی پناہ. ہاں جی لاؤ بھائی نعرہ یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ. توجہ قیامت والے دن جنہ واسطے تو آرام حلال کٹھا کرنا نا او تے تینوں ویکھ کے نس پڑ گے تے قیامت والے دن میرے آقا و مولا ہی آن گے تے گل بننی. آج اسی تانوں کسی غلط راہ نہیں لے جا رہا ہے, تواڈے بچوں نوں افیم نہیں کھلا رہا ہے. ہاں جی لوگ ہمارے خلاف پتہ نہیں کس وجہ سے باتیں کرتے ہیں. اسی تواڈے بچوں نوں کیبل والوں ہٹا کے راتی سوندے بھی لبیک دے نعرے جاگدے بھی لبیک دے نعرے
اور جناب تسی سکول جاندے بھی بچے لبیک دے نعرے، دودھ پیندے بچے بولن نہ تاویں انج ضرور کر رہے نے سیم اس گل دے تو پورا کفر پریشان ہویا کھڑا اے تھوڑا جا زور اور لاؤ حضور دا دین آ جانا ہے تھوڑا جا زور لاؤ اور ہاں تہاڈی استقامت دین نے ویکھنی توجہ جی تہاڈی استقامت دین نے ویکھنی بھائی تسی تکڑے کتنے ہو ہاں جی یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم پہلی شرط ہے تسی دین دی مدد کرو تسی دین دی مدد کرو پھر تہاڈی مدد ہونی جی اوکھا ویڑا آیا فیض آباد تے پھر تہاڈے قدم بھی نہیں ڈگمگان ڈگمگائے میں نو جی حضرت اتھے ایک پیر صاحب نے فون کیتا بڑا بڑا پیر ہے میں نو کہنے لگے مجھے حکومت نے فون کیا ہے کہ 9 بجے انہوں نے مجھے فون کیا کہا کہ مجھے حکومت نے کہا کہ ہم نے 12 بجے آپریشن کرنا ہے آپ اہل سنت کے بڑے پیر ہیں انہوں نے کہو جڑے فیض آباد بیٹھے نس جان راتوں رات 12 بجے سے آپریشن کرنا ہے پھر جو ساڑھے ہاتھ چاہے اسی کر دینا ہے تو میں نو کہنے لگے حضرت جی تہاڈے جا مولوی بڑی دیر نہ جم دین بڑے قیمتی آدمی ہو تہاڈی مہربانی تسی راتی 12 بجے تو پہلے میں ویسے انہوں نے کیا سویرے 7 بجے کرنا آپریشن میں 12 بجے ملتوی کرا دیتا آپریشن تے تسی راتوں رات پورا اپنا قافلہ لے کے واپس لاہور چلے جاؤ یا پنڈی ادھر ادھر گم ہو جاؤ خیر نہیں تہاڈی سویر انہاں تانوں بھن دینا ہے انہاں سمجھا بھائی فون کر سن کے تے مولانا کہن گے نا 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 اسی جا رہے ہیں نا 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 انہوں نے تھوڑا جا روکنا میں کہا حضرت جی تسی تو ساڑھے نمائندے ہی نہیں آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے آپ کو فون کیوں ہوا میں نے کہا آپ تو ہمارے نمائندے ہی نہیں ہیں آپ تو ہمارے نمائندے ہی نہیں ہیں آپ کو کس نے کہا آپ ہماری ترجمانی کریں میں نے کہا اگر انہوں نے آپ کو 12 بجے کا کہا ہے نا تو ان کو کہے ابھی ابھی آئے ہم تو انتظار بیٹھے ہیں ابھی ابھی آئے میں کہا ابھی ابھی آئے ان کو کہیں صبح 7 بہت دور سے آپ نے کہہ دیا ہے ابھی ابھی آئے پھر پتہ ہے انہوں نے میں دوسری گل کی تھی میں کہا انہوں نے حضرت جی تسی بھی سنو تو انہوں نے بھی دس دینا میرے جا کروڑا مولوی جمن پھر مر جان پھر جمن پھر مر جان اس خاک برابر نہیں جتھے میری آقا دی اونٹنی نے پیشاب فرمایا ہن سمجھ لبیک یا رسول اللہ 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 توجہ جب ہم نے فیض آباد میں کچھ نہیں کیا اور ایسے ہی بیٹھے رہے میرے 2 ہی پتر سن میں نال لے کے گیا ہاں جی میرے 2 ہی پتر سن تے میں جتھے بھی لے جانا پہلے انہوں نے لے جانا پہلے میں انہوں نے لے جانا میں انہوں نے کیا ہویا میں کہا میں تانوں پاڑیا ہی اس واسطے کہ تسی حضور دے نام تے مرنا ہے میں کدی بھی انہوں نے آڑے ہو جائے پیار کدی نہیں کیتا انہوں نے مرن تو بعد میں نو رونا پہ جائے ایسا فینا بھی و والدتی و اردی لرد محمد منکم وکاؤ یہ آج کا سبق نہیں حضرت حسان نے حضور دے سامنے شعر پڑھیا فرمایا میرا پیو بھی تے میری ماں بھی تے میریاں ساریاں عزتاں حضور دی عزت ہوتے قربان رضوی مرے حضور کی بات کرے یہ کیا بات ہوئی رضوی جیوے جب حضور کی بات ہو گئی تو ابھی رضوی کی باقی رہ گئی ہے توجہ اے نعرے تو مقائم تے کئیاں نو درد اٹھے او جی فلانا آ رہا ہے فلانا آ رہا ہے فلانا میں کہا فلانے نو چھوڑ کو یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ پھسا ملا اے تے گلاں بڑے لوگ ساڈے خلاف گلاں کردے ہیں کئیاں دے نعرے مکے ہاں جی کئیاں دے نعرے مکے ہو ہاں جی وہ بڑے پریشان ہیں جی یہ کیا ہوا میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا
کیا ہوا؟ اس واسطے تھوڑی مہربانی جدوں تسی یہ گل کردے ہو نا ساری محفل وچ رونقی پھیل جاندی. چلو جدوں حضور دی گل ہو جائے یہ تے تسی اونجے گل کیتی. نعت خان نعت پڑھدے پڑھدے کہندا ہے او ہزار والی دتھی کوئی لے کے کھڑا ہو جائے نا تے کہندے یہ چودھری کی نظر ہے شیر. کمال ہے تم حضور دے ویسے کہنا مجھے سرکار نے اتنا دیا, جھوٹ کیوں بولتا ہے پھر؟ جب سرکار نے اتنا دے دیا تو ایک دتھی دیکھ کر تیرا مزاج بدل گیا. حد ہو گئی تھا. حضور کی بات کریں, جب میرے آقا کی بات ہو جائے گی تو پھر میرا نام بھی آ جائے گا. وہ بھی کتا سی انہیں اپنے مالکاں دا بڑا پیرا دیتا. بات حضور کی کریں. جب حضور کی بات پہلے, اب تو ہم نے پوری دنیا میں ہمارا مقابلہ ہے. اب ہاں جی اب تو مقابلہ ہے. ہاں جی ہم نے ان کو بتانا ہے اگر دنیا میں امن چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, ہمارے نبی کا ادب کرنا سیکھو, ورنہ کوئی امن کی ضمانت نہیں. ایک پاکستان نہیں, سارے جہان ہونے غرق ہو جان. میری گھڑی تے کی ٹائم ہویا؟ میری گھڑی تے 22 منٹ ہوئے. اس وقت 2:22 منٹ ہوتے رب سارے جہان بھی غرق کر دے نا تے میرے آقا جس خاک ہوتے چلے ہوتے برابر ہے نا جہان دی کوئی حیثیت نہیں. اپنے آپ تے معیار بلند ہو جی حالات نہیں ٹھیک, حالات تے پتر لگتے, حالات نہیں ٹھیک, حالات نہیں ٹھیک تو نہ سمجھاؤ سورہ نو. ہالینڈ والے نو دی جرت کی میں خنزیر دی او کہ تیری شکل خنزیر والی نہیں بنی. ہالینڈ دے سورہ تو عملاً خنزیر نہ بنیا. اس واسطے کیا دائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے. یہ سارا کچھ حضور کی وجہ سے. یہ تو آڈا کام ہے. تسی بھی جتے بیٹھو نہ گل کرنے جی امن, اور کہا کون سے امن؟ حضور کی عزت کے مقابلے میں امن چاہتا ہے. ہمارا بابا کہہ گیا کروں تیرے نام پہ جان فدا, ناموس پہ نہیں. تے مجدد بھی مدینے میں بن کے آئے. کیوں جی؟ ہاں وہ بابا کہہ گیا کروں تیرے نام پہ جان فدا. بس ایک جان دو جان نام پر. یار عزت تو ناموس تو بہت آگے کی, وہ تو تصور بھی کوئی نہیں نہ کر سکتا. آپ اپنے مزاجوں کو بدلے. جب حضور کے بارے میں کوئی بات کرے پھر آپ سن لیتے ہیں. اے میلاد شریف آ رہا ہے جی, تھانے دار اجازت دے گا تو حضور کا میلاد منانا ہے. تھانے دار کون ہوتا ہے؟ حضور کا ذکر روکنے والا. ڈی پی او کون ہوتا ہے؟ حضور کا ذکر روکنے والا. بالکل کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. جدھر دل چاہے جس ویلے دل چاہے حضور کا ذکر سنو بھی سناؤ بھی. ہاں جی یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ. تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا بحیثیت میں ذمہ دار یہ اعلان کر رہا ہوں, کسی کو حضور کی میلاد کا جے کوئی گڑبڑ کرے سانو دسنا. اے چلے جان ملک چو, اے ملک تو حضور واسطے بنیا, انہاں دے عہدیاں واسطے نہیں بنیا. تو شکر کرن انہاں نو بھی خیرات ملی ہوئی. ہاں جے انہاں نو بہت تکلیف ہے نا حضور دے ذکر کو, اے چلے جان اسرائیل, اے دوبارہ انڈیا چلے جان, اے امریکہ دفع ہو جان. اس ملک ہر جگہ ہر لمحے حضور کا ذکر ہوگا اور بغیر سوچے سمجھے ہوگا حضور کا ذکر. اسی تماشا بنا لیا یا آپ تھوڑے کو لانے سے پوچھ کے حضور کا ذکر کرنا جی اجازت ہوئے تھے آج میں حضور کی ایک نعت پڑھ لوں. تم کون ہوتے ہو یہ باتیں کرنے والے؟ میرے آقا تو خود چاہتے ہیں بھری محفل ہو اور میری امت میرا ذکر کرے. اے علماء بیان کرن بھیڑی والا واقعہ, اور بھیڑی والا واقعہ تسی سنایا کرو, اسی سے میلاد ہے. جدو بھیڑیو یہودی مسلمان ہو گیا تو حضور نے فرمایا تو پہلے میں نے دسیا کلیاں کہ میں نے جی بھیڑیے نے کیا اتنے کھے کھا رہا بکریاں چرا رہا, جاؤ کھجورانے شہر اللہ نے ایک نبی بھیجے یخبرکم بما مضا و بما ہوا قائم. کیوں جی جدو علیحدہ کلمہ پڑھ لیا تو حضور نے فرمایا ہون فقم فحدثہم. جدو سارے صحابہ جمع ہو گئے نا تو حضور خود میرے محفل فرمایا ہون دس ہے, اور بھیڑیے نے میری کی شان بیان کی تھی سیزر بیان. حضور خود چاہتے ہیں بھری محفل ہو اور امت میری شان. گلان کرنے والی. اور میرے آقا جاندے جاندے گلی دے وچ حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے میری ملاقات ہو گئی رسول اللہ گلی جاندے جاندے فرمایا حذیفہ جانتے ہو ان لی اسمان انا محمد وانا احمد وانا نبی الرحمہ و نبی التوبہ وانا المکفی و نبی الرحمت و نبی الملاحم. حضور نے فرمایا جانتے ہو اللہ نے مجھے یہ بھی شان عطا فرمائی, یہ بھی شان عطا فرمائی, یہ بھی شان عطا فرمائی, یہ بھی شان عطا فرمائی. حضور تو خود چاہتے ہیں
اور تم کہتے ہو کہ نہیں جی تھوڑی سی سپیکر ساؤنڈ تھوڑا جہا چھکا کر دو کیوں تین اڑا پاؤں کوئی گل کرنے والی جی یہ ذکر نالی تو ظالموں کھڑے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو میں کہا اقبال خیمہ کدے نال کھڑیا کسی دی محنت نال کھڑیا کسی دی عبادت نال کھڑیا کہنے لگا نہیں خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے دشت میں دامن کو سار میں میدان میں ہے بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے ہاں جی اپنے آپ کو بدلو کی بزدلی حضرت امام علی مقام امام حسین پتہ ہے کی فرماندے سن آپ دا اپنا شعر ہے فرمایا ولو کانت الابدان للموت انشئت آپ نے فرمایا ولو کانت الابدان للموت انشئت فقتل سبیل اللہ بالسیف افضل سنو ذرا امام علی مقام نے کیا فرمایا فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہے تو فرمایا بہتر نہیں بندہ اللہ کی راہ میں تلوار سے کٹ کر مر جائے تو جی مرنا تے ہے میں کراچیوں چلیا ملتانوں چلیا میں میاں والی ہوندے راول پنڈی اٹکو جناب خیبر پختونخوا اور کشمیر میں تو مٹی دے ڈھیر ہی ویکھے نہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے علم الدین دا جناب 1929 بابا فوت ہویا اجے تا ویاہ بھی نہیں کیتا ہے 31 اکتوبر پھر آ گئی آپ دی امی جان آخری باری ملن گئیاں نا تے رو پئیاں غازی علم الدین نے کیسی رویا اس گل تے جاندا جڑا بد پچھتاوا ہوئے میں تا ارادے نال کم کیتا تے میرے خاندان دا جڑا بندہ رو کے ملے گا میں انہوں ملنا کوئی نہیں ماں آخر ماں ہوندی جدو غازی علم الدین دی ماں ملن لگی تے رو پئی انہیں کہا ماں تو جلی ہے بہت سارے ماما دے پتر جمدے مر گئے انہیں کوئی تپ چڑے مر گئے انہیں کوئی سپ لڑے مر گئے انہیں تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور دی عزت تے جان دے کے جا رہے یا رسول اللہ 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 توجہ حضرت جی یہ بھی ایک تاریخی بات ہے رائے محمد کمال نے غازی علم الدین کتاب وچ لکھا شاہ جی یہ بڑی عجیب گل ہے ملک فیروز خان نون جو بعد میں پاکستان کا وزیر اعظم بھی بنا غازی علم الدین کو جب پھانسی کی سزا ساری اپیلیں مسترد ہو گئی نا تو پریوی کونسل کا چہیتا ممبر تھا ملک فیروز خان نون انگریزوں کا بہت بڑا چمچہ تھا غازی علم الدین کے والد اس کے دفتر میں چلے گئے سنو آج آپ ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جن لوگوں نے ممتاز قادری کو تختہ دار پر لٹکایا میں تو وہ سوچتا تھا ملک فیروز خان نون کیسے وزیر اعظم بنا یہ قیامت والے دن آپ سے پوچھ ہوگی ہمارا کام اذان دینا ہے میرے آقا بلان کے نہ ممتاز نو بلاؤ جنہ تختہ دار تے لٹکایا ذرا انہوں نے بلاؤ پھر حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ اس دن پھر پتہ لگنا ہے لبیک دے نعرے منہ وچوں بھی نہیں نکلنے آج جو کہتے ہیں نا سیاسی نعرہ میں کہ تو مذہبی سمجھ کے لا نا اسی سیاسی صحیح تو مذہبی صحیح کام ہے ان کے ذکر سے سیاسی ہوا یہ مذہبی ہوا کتنے تو جناب کتنے درد اٹھے جی لبیک کا نعرہ سیاسی میں کہ پاکستان کس بنیاد تے بنیا دسو اپنی ایمان نہ جی یہ سیاسی نعرہ لگیا ہے مطلب کلمہ سیاسی پڑھیا ہے اقبال نہیں جی اقبال اور سیاسی کل میں نے استعمال نہیں کیتا انہوں قائد اعظم اور آج ہمیں تم تانے دیتے ہو کہ جناب یہ سیاسی حضور کا نام سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں پاکستان بنے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایتان لکھاں بچیاں نے بھی قربانیاں دیتیاں لکھاں مسلمانہ دے سر کٹے اے نوی کتاب آئی ہے آزادی کی قیمت وہ ذرا پڑھ کے ویکھو دو صفحے نہیں پڑھے جا سکتے خون مسلم ارزاں دے 2 صفحے نہیں پڑھے جا سکتے ہوئے تم دوست جس کے اس کے 2 صفحے نہیں پڑھے جا سکتے پاکستان کی کہانی حضور پاک کے سپاہی کی زبانی پاکستان ایک علیحدہ کتاب اے ذرا پڑھ کے ویکھو پاکستان کے میں بنیا جے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا نعرہ نہ لگدا نا
ایک جان بھی کسی نہیں سی دینی. یہ اسلام ہی ہے جڑا 12,000 شل کھوا کے پھر کہندا لبیک یا یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. آج حضور یہ کیا چاہتے ہیں؟ جس اسلام میں قرآن کی بات بھی نہ ہو، حدیث رسول کی بات بھی نہ ہو، فقہا کو بھی پس پشت ڈال دیا جائے، دینی مدارس جو ہے ان کو بھی بند کر دیا جائے، مسجدوں کے سپیکر بھی اتر جائیں، مرزائی بھی ان کے بہن بھائی بن جائیں، اور میچوں کے لیے اللہ کے گھروں کو بھی بند کر دیا جائے، نصاب سے بھی قرآن و حدیث کو نکال دیا جائے، جس اسلام میں ابو بکر عمر عثمان و علی کا ذکر بھی نہ ہو، بدر اور خندق کا ذکر بھی نہ ہو، حنین اور جناب یمامہ کا ذکر بھی نہ ہو، اور جد اندر جناب خالد بن ولید کا تذکرہ بھی نہ ہوئے، سلطان ٹیپو شہید. تو دسنا پھر اور کیڑا نعرہ لائیے؟ میں حضور جدو یہ نعرہ لانا نا پھر میرا تصور جنگ یمامہ کی طرف جاندے، صحابہ کی طرف چلا جاندہ، تا نہ گلا بہندا نہ آواز بہندی، نہ بھوک لگدی نہ پیاس لگدی. تسی کسی اور خیال وچ بیٹھے ہوندے ہو، دوسری باری ہاتھ تھوڑی بھلی جاندے ہو، ہاتھ انج اپناؤ کہ قبر جدو فرشتے پوچھن تے کہو بصیر پور شریف انہاں دے بارے تے لایا سی لبا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول توجہ بچے بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ کے زور لانا، تسی تھوڑا جا میں گل مکان لگا، تسی کھڑے ہوندے ہو تو پھر سارے کہندے مکن لگی گا، تسی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تسی بیٹھ کے گل سنو نا میری. میں جی بیٹھ کے زور لانا یار تسی بھی لاؤ نا، گل زور والی کچھ ہو رہے. ہاں جی میں حضور حدیثاں تاں یاد کیتیاں جدوں کسی دا خیال آندا ہے نا بھی فلانا ہے، پھر میں حدیثاں پڑھنا لگ پانا کہ میرے آقا و مولا کا چہرہ انور ایسے تھا، حضور کے مبارک ابرو ایسے تھے، میرے آقا و مولا کے لب ہائے مبارک ایسے تھے، میرے آقا و مولا کے مبارک دانت ایسے تھے، میرے آقا و مولا کی مبارک گردن ایسی تھی. گردن بندہ 20 باری صابن لائے نا ساری زندگی شیمپو تو چٹی نہیں ہوندی. امام حسن فرماندے ہیں چاندی کیا سفید ہوگی. پڑھ دئیے اے فرما رہے ہیں حدیث پڑھ دو، پڑھ دے بھائی. ایج نہیں سارے ہاتھ کھڑا کرو گے تو پھر آئے گی. ایج نہیں پورا آتا ہے، میں سدھا پورا ہے اے ہون. ہاں جی اچھا تو پیر بھی فرما رہے ہیں کہ حدیث پڑھ دو، تو آڈی بھی خواہش پڑھ دے وہاں. اور پھر تصور ادھر ہی رکھنا ہے، اسے تصور گم ہونا ہے، اسے جی قبر اٹھنا ہے، اسی حشر اٹھنا ہے. کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح. اپنے آپ کو ادھر گم کرنا. عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتئی ان یصف لی منا تعلق بھی فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلال وجه تلال القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر ان فرقت عقيقة فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ هو وفره اظهر اللون واسع الجبين زج الحواجب صوابغا من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب اقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان
دقیق المسربت کاننا عنق وجید دمیت فی صفاء الفدہ معتدل الخلق بادن متماسک صفاء البطن والصدر عرید الصدر بعید ما بین منکبین ضخم الکرادیس انور المتجرد موصول ما بین اللبت والسرت بشار یجری کالخط عاری الصدیین والبطن مما سوا ذالک اشر الزراعین والمنکبین وعال الصدر طویل الزندین رحب الراحت شسن الکفین والقدمین سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسین مسیح القدمین ینبو عنہم الماء اذا زال زال قلع یخطو تکیفا ویمشی ہونا ذریع المشیت اذا مشا کانما ینحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظرو الى الارض اکثر من نظری الى السماء جل نظره الملاحظت یسوق اصحابه یبدو من لقی السلام یا رسول اللہ یا رسول اللہ سمجھ آئی گل؟ یہ تو میں سبق سنان واسطے شیوخ حدیث بیٹھے نہیں یہ ترجمہ تے تشریح کرن لگے تو کئی راتاں چاہی دیاں تسی چلے ہو کیڑے پاسے جناب جی اقبال کہندا تصور اقبال حضور کی کہندا آب حیوان از دم خنجر طلب از دہان اجدہا کوثر طلب اور سنگ اسود از در بتخانہ خواہ نافع مشک از سگے دیوانہ خواہ ایک توجہ اے جڑے جس طرف تو آنو لے جایا جا رہا نا اقبال اتھو ہو کے آیا کہنے لگا اے ممکن ہے تلوار دی دھار کو تینو زندگی مل جائے اے ممکن ہے سب دے منہ میں جو تینو مٹھا پانی مل جائے اے ممکن ہے تینو کسے بتخانے جو پاکیزہ پتھر مل جائے اے ممکن ہے کسے پاگل کتے کو تینو کستوری دی خوشبو آ جائے لیکن سوز عشق از دانش حاضر مجوئے کیف حق رازی جامع کافر مجوئے اقبال کہندا جڑا یورپ کو متاثر ہوئے او دے کولو کدی تینو عشق رسول دی خوشبو نہیں آ اس واسطے چلے ہو اقبال کہندا انہاں دے جام وچ پا کے عشق رسول تے پھر بھی تینوں کدی عشق رسول دی خوشبو جام بھی اپنا ہوے بولی بھی اپنی ہوے علم بھی اپنا ہوے تہذیب بھی اپنی ہوے تمدن بھی اپنی ہوے سوچ بھی اپنی ہوے فکر بھی صحابہ والی ہوے تے پھر عشق رسول دی خوشبو کسے بندے کول میں تو سچی گل کر رہا ورنہ یار کرسی تے بیٹھ کے سپریم کورٹ دے جج بجائے اس لے کے کمن اسی یہ فیصلہ نہیں سننا اتنا نے حضور دے بارے گل کی تھی اتنی جرت کی ہوئی ہزارہ لکھاں بھی ہوندیاں انہاں نو ٹنگ دے ہوئے انہیں جرت کی ہوئی انہیں حضور دے بارے گل کی تھی تے جج انہاں کرسیاں تے بیٹھ کے تے وکالت اس عورت دی کرے یہ اس تعلیم دا اثر ہے نا جے دے بارے اقبال کہہ گیا کہدا سوز عشق از دانش حاضر مجوئے کیف حق رازی جامع کافر مجوئے اور اقبال کہندا دانش حاضر حجاب اکبر است اقبال کہندا ہے جڑی جدید تعلیم ہے یہ سب تو بڑا بت ہے جڑا حضور تک بندے نو پہنچن نہیں دیندا او جی یہ کیا ہوا اجی جی یہ کیا ہوا اجی جی یہ کیا ہوا یہ تو پھر سب ایسے ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا پاگل کے بچے اگر حضور کا دین سمجھنا ہے تو پھر امام احمد رضا کے دروازے پر آؤ اگر حضور کا دین سمجھنا ہے تو صدیق اکبر کے دروازے اور گلی میں آؤ اگر اسلام سمجھنا ہے تو فاروق اعظم کی عدالت میں آؤ اگر اسلام سمجھنا ہے تو عثمان غنی کے دروازے پر آؤ اگر اسلام سمجھنا ہے تو حیدر کرار کی گلی میں آؤ یہ اسلام سمجھ آئے اپنے آپ نے بدلو فلاں یہ کہہ رہا تھا یہ بات نہ کیا کرے نہ کہا رسول اللہ نے کیا فرمایا کبھی تم بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھ کر تمہارے منہ سے کبھی حضور کا ایک حوالہ بھی نہیں نکلا غالے جی کو کرنا نہیں ہوتے ہیں علیحدہ مسئلہ نہ ہوتی ذات کا مسئلہ ہے کلو بدل نہیں آتی یار بڑیاں بڑیاں کرسیاں تے بیٹھ کے کدی تو انو صدیق اکبر دا کوئی فیصلہ بھی یاد آیا کہ صدیق اکبر نے یہ فیصلہ کیا کبھی تمہیں فارق حق و باطل امام الہدیٰ دا فیصلہ بھی کدی سمجھ آیا کہ حضرت عمر یہ فیصلے کیتے عثمان غنی کیتے حیدر کرار یہ فیصلے کیتے قاضی شریع فیصلے کیتے اسلام میں بڑے بڑے کام آئے اے اسلام دا حوالہ ہے اے اسلام جدو تو یورپ میں یہ ہوتا ہے یورپ میں یہ ہوتا ہے یورپ نو اسی جتی دی نوکتے بھی نہیں رکھتے ہاں بات کرو تو رسول اللہ کی بات کرو اب یہ بات کرنی پڑے گی تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا یہی مشن ہے کہ مسلمان بیٹھتے اٹھتے ہر بازار گلی ہر محکمے میں یہی آواز آئے گی تاجدار ختم نبوت نہ بھائی نہ حافظ عدیل دی روح کی کہندی ہونی اسی تے حافظ عدیل نو ایتھے گولی لگی فیض آباد ایتھے گولی لگ دیا انہیں بچہ سی اجے تو دی داڑھی بھی پوری نہیں آئی
ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦਿਆਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਨਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸਿੱਧੀ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਡ 'ਚ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸਾਡੇ 8 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕੰਡ 'ਚ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਨਾ, انہیں جب مار کے کیا انہیں کہا تاجدار ختم نبوت. اچھا اور ٹھہر تو فیض آباد ایسی فیض آباد کا پہلے ذوق اپنانا پڑنا تا پھر میری طرح آواز نکلنی. یہ پکی بات ہے. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. نہیں میرا کلے دا آواز تو اٹھنا زیادہ ہے. زندہ باد ہیں جلاؤ کہ جنہوں نے درد مل کر کے تو درد ہوئے نا یار. کمال ہے درد میں معمولی کا نہیں نہ ہونا چاہیے.